کرونا وائرس میں مبتلا ارکان سندھ اسمبلی میں اضافہ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی امداد پتافی بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ بیٹی اور فیملی کے دیگر 16 افراد کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا ہے۔ ایم پی اے کے تمام گھر والوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ کرونا وائرس میں مبتلا ارکان سندھ اسمبلی کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی امداد پتافی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کے بیٹے اور فیملی کے دیگر 16 افراد بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، جس کے بعد تمام گھر والوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ چینی 70 روپے فی کلو فروخت نہ ہو سکی۔ حکم امتناع کی شرط پر عمل درآمد نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم ہو گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چینی 70 روپے فروخت نہیں ہو رہی، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اسی بارے میں احتشام قیانی کی رپورٹ دیکھیے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رحیم یار خان سے گنے کے کاشتکار کی شوگر ملز کیس میں فریق بننے کی درخواست پر سماعت کی۔ وفاقی حکومت نے گنے کے کاشتکار کیس میں فریق بننے کی حمایت کر دی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ چینی 70 روپے فروخت کرنے کا کیا بنا، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر نے کہا کہ خط و کتابت جاری ہے لیکن مارکیٹ میں چینی 70 روپے کلو دستیاب نہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ حکم امتناع تو چینی کی قیمت کم کرنے سے مشروط تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ مرکزی کیس آئندہ جمعہ کو مقرر کیا جائے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مشروط حکم امتناع پر عمل نہیں ہوا تو کیس جمعہ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا تو پھر کیا حکم امتناع ختم ہو گیا، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جب مشروط حکم امتناع پر عمل ہی نہیں ہوا تو پھر حکم امتناع کیسا؟ عدالت اس طرح قیمتوں کا تعین تو نہیں کر سکتی، یہ تو ایگزیکٹو کا کام ہے۔ عدالت نے جمعہ 19 جون کو شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کیس مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ احتشام کیانی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ عدالتی احکامات کے باوجود ملک کے بیشتر شہروں میں چینی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے۔ چینی 70 روپے کی بجائے 90 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی 70 روپے فی کلو فروخت کرنے کے احکامات جاری کیے لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اسلام آباد میں چینی 90 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ راولپنڈی میں چینی 85 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ 82 روپے فی کلو تو قیمت خرید ہے، 70 روپے فی کلو چینی کیسے فروخت کریں؟ منڈی میں جو سا ریٹ چل رہا ہے وہ 3900 ریٹ چل رہا ہے۔ 3900 روپے ادھر لانا بھی ہے، شاپر بھی لگانا ہے، وزن بھی کم نکلتا ہے، پورا 50 کلو نہیں نکلتا، آدھا کلو کم 50 کلو، کیوں کلو کلو ہم نے بیچنی ہوتی ہے۔ ہمیں تو 80-81 روپے میں پڑ رہی ہے، تو 82 روپے تو ہمارا ریڈی ہوگی، تو 2 روپے تو ہمارا دکاندار کا بھی حق بنتا ہے۔ کراچی کے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت عدالتی احکامات پر عمل کروائے۔ فیکٹ ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ اسٹاک میں رکھتے ہیں، پھر بعد میں اس کو مہنگی چیزیں داموں بیچتے ہیں۔ تو حکومت ہے نا، ہم تھوڑی، ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، ہمیں آئے گا ہم 2 پیسے رکھ کے بیچیں گے اور کیا کر سکتے ہیں۔ چینی ابھی چل رہی ہے 80 روپے بھی چل رہی ہے، کوئی 85 روپے بھی بیچ رہا ہے، اور باقی ریٹیل میں جو 85 روپے بک رہی ہے۔ نہیں کوئی عمل نہیں ہو رہا، فی الحال تو 77 روپے ہم لوگوں کو مل رہی ہے، پھر آگے ہم لوگ بھی لازمی 80-85 بیچیں گے۔ کراچی گروسرز ایسوسی ایشن کے صدر فرید قریشی کا کہنا ہے کہ حکومت سستی چینی مہیا کرے تو وہ بھی سستی بیچیں گے۔ جب ریٹیل میں ہول سیلر ہمیں 79 کی دے رہے ہیں تو ہم 85 روپے کی بیچ رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلے کو ہم تو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں 65 روپے 62-65 روپے میں ملے تو ہم 70 روپے میں چینی فراہم کر سکتے ہیں۔ لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں بھی چینی 80 سے 85 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شہری پریشان ہیں۔ سکھر، حیدرآباد اور لاڑکانہ میں بھی عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ لاڑکانہ میں بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی دستیاب ہی نہیں۔ اسلام آباد میں تیز رفتاری سے گاڑی بھگاتے ہوئے بھارتی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں نے شہری کو رون ڈالا۔ پاکستانی حکام نے دونوں کو پکڑ لیا تو بھارت سفارتی آداب بھول گیا اور نئی دہلی میں پاکستانی سفارتی اہلکاروں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ کچھ نہ بنا تو اہلکاروں کے لیے سفارتی استثناء مانگ لیا۔ اسی بارے میں ذیشان بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں آپے سے باہر بھارتی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں نے تیز رفتاری سے کار راہگیر پر چڑھا دی۔ حادثے کے بعد بھارتی اہلکاروں نے فرار ہونے کی کوشش کی، جس پر وہاں موجود شہریوں نے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ گرفتار بھارتی اہلکاروں کی شناخت سلوا دیس پال اور دوامو براہمو کے نام سے ہوئی۔ دوسری جانب نئی دہلی میں بھارتی حکام سفارتی آداب بھول گئے اور پاکستانی ہائی کمیشن نئی دہلی کے افسروں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارتی ایجنسیوں کی جانب سے نئی دہلی میں پاکستانی ناظم الامور کی سرویلنس کی گئی اور نئی دہلی میں پاکستانی سفارت خانے کا محاصرہ بھی کیا گیا۔ بھارت سے کسی صورت بات نہ بن پائی تو اس نے دونوں اہلکاروں کے لیے سفارتی استثناء مانگ لیا، جس پر دونوں اہلکاروں کو استثناء دے کر تھانہ سیکریٹریٹ سے رہا کر دیا گیا۔ ذیشان بھٹی، 24 نیوز، اسلام آباد۔
PTI की MPA उज़्मा कारदार को तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ओहदे से फारिग कर दिया गया है। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं उज़्मा कारदार मेंबर मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी और तर्जुमान हुकूमत पंजाब थी, ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक उज़्मा कारदार की कुछ मुबैना ऑडियो लीक्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये मुबैना ऑडियो लीक्स खातून अव्वल बुशरा बीबी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और फ़याज़ुल हसन चौहान और कुछ ख़वातीन MPA से मुतालिक हैं। ताहम मुबैना ऑडियो कॉल से मुतालिक उज़्मा कारदार की कोई तरदीद या वजाहत सामने नहीं आई है। ताहम उन्हें तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ओहदे से हटा दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उज़्मा कारदार मेंबर मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी और तर्जुमान हुकूमत पंजाब थीं। पंजाब का 2240 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी, न पेंशन में इजाफा हुआ। बजट इजलास में अपोजिशन अरकान स्पीकर डायस के गिर्द जमा हो गए, चीनी चोर के नारे लगाए, जबकि हुकूमती अरकान खुशगपियों में मसरूफ रहे। पंजाब का 2240 अरब रुपए का बजट शोर शराबे में पेश कर दिया गया। विफाक के बाद पंजाब ने भी सरकारी मुलाजमीन को झंडी दिखा दी। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी, ना ही पेंशन में इजाफा किया गया। दो निकम्मे दो बेकार, दो निकम्मे दो बेकार। बजट इजलास में अपोजिशन अरकान स्पीकर डायस के गिर्द जमा हो गए। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज समेत दीगर अरकान ने हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए चीनी चोर के नारे लगाए और बजट की कॉपियां फाड़ दी। दुश्मन बजट नामंजूर, गरीब दुश्मन बजट चोर 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 चोर। अपोजिशन अरकान पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स भी लाए, जिस पर हुकूमत मुखालिफ नारे और गो इमरान गो के नारे दर्ज। इजलास के दौरान कोरोना SOPs पर अमल न किया गया। अरकान ने मास्क पहना और ना ही मतलूबा फासला बरकरार रखा। अपोजिशन के एहतजाज के दौरान हाशिम जवां बख्त तकरीर में बार बार अटकते रहे, जबकि हुकूमती अरकान खुशगपियों में मसरूफ रहे। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवां बख्त ने सूबाई बजट पेश कर दिया, लेकिन तकरीर के दौरान उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती रही। आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। फौरी तौर पर गुते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले, फौरी तौर पर गुते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले, हमें कोरोना वायरस और उसके नतीजे में पैदा होने वाली माशी चैलेंजेस से निपटने महदूद वसाइल के चैलेंज से निपटने बड़े मंसूबे शामिल हैं, बड़े मंसूबे शामिल हैं। इंतहाई अहमियत की पेश नज़र इस शोबे को लोकस और दीगर कुदरती और निगाही आफतों से निपटने के लिए मजबूरी तौर पर लोकस और दीगर कुदरती और निगाही आफतों से निपटने के लिए मजबूरी तौर पर सऊदी अरब में कौमी अलायंस का ऑफिस बंद कर दिया गया। वर्कर्स के लिए टिकटें खरीदना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। ऑनलाइन टिकट्स भी मिलना मुहाल है। रोज़ाना सैकड़ों वर्कर्स टिकट्स के हुसूल के लिए ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। सऊदी अरब में कौमी अलायंस का ऑफिस बंद कर दिया गया है, जिसके बाद टिकट्स खरीदना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है, जबकि ऑनलाइन टिकट्स मिलना भी मुहाल हो चुका है, जिसकी वजह से रोज़ाना सैकड़ों वर्कर्स टिकट के हुसूल के लिए ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, ताहम उन्हें टिकट नहीं मिल पा रही है। वर्कर्स से 3000 रियाल वसूल किए जाने लगे हैं। सऊदी अरब में बाज़ पाकिस्तानियों के वीज़े की मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। MKM सरबराह की साबका बीवी का इंटरव्यू करने की कोशिश जियो न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर को महंगी पड़ी और उन्हें कत्ल कर दिया गया। सहाफ़ी वली बाबर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम ने गिरफ्तारी के बाद सब कुछ उगल दिया। इंकशाफ किया कि कत्ल की वारदातें जनूबी अफ्रीका और लंदन रहनुमाओं की हिदायत पर की। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी और कई साल बाद जियो न्यूज के क्राइम रिपोर्टर वली बाबर के कत्ल केस में नामजद मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने इब्तदाई तफ्तीश में सारे राजों से पर्दा उठा दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। जो आज ये गिरफ्तारी हुई है, जाहिर हेड ये हैं यहाँ के, तो ये भी इनको मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह जो हमारी टीम है जिन्होंने इसमें कामयाब हुई है, उसके लिए CM साहब ने कहा है कि वो खुद उनके लिए अनाउंसमेंट करेंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई की जाए। इस मौके पर कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना था कि मुल्जिम कामरान उर्फ ज़ीशान उर्फ शानी अब तक मुख्तलिफ इलाकों में रूपोश रहा। बेसिकली इनको जो डायरेक्शन मिलती थी वो अनीसुर रहमान और
عامر الیاس خالد، یہ دو MQM لنڈن کے شوٹر ٹیم کے انچارج ساؤتھ افریقہ کے، وہاں سے انسٹرکشن ملتے تھے اور پھر یہ یہاں پہ ایگزیکیوشن ان کے تھرو کرائی جاتی تھی۔ غلام نبی میمن نے بتایا کہ ملزم کے مطابق متحدہ کو شبہ تھا کہ ولی خان ANP کے لیے کام کرتا ہے اور اس نے MQM کے سربراہ کی سابقہ اہلیہ کا انٹرویو لینے کی کوشش بھی کی تھی۔ کیمرامین حسنین کے ساتھ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کیس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ الزامات میں کرپشن اور بددیانتی کی بات نہیں، آرٹیکل 10A پر مطمئن کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ریفرنس ٹھیک نہیں بنا تو حکومت کا بھی احتساب ہو سکتا ہے۔ عدلیہ کی تاریخ کے اہم ترین کیس میں 10 رکنی بینچ کے سامنے وفاق کے وکیل فروغ نسیم نے دلائل جاری رکھے اور کہا کہ آرٹیکل 209 میں اہلیہ کو زیر کفالت یا خود کفیل رکھنا بلا جواز ہے۔ کسی کا اپنے یا اہلیہ کے نام جائیداد ظاہر نہ کرنا قابل سزا جرم ہے۔ آرٹیکل 63 کے تحت جائیدادیں ظاہر نہ کرنے والا رکن اسمبلی اپنی رکنیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جج بھی سروس آف پاکستان میں ہی آتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ تسلیم کرتے ہیں ایک جج پر سوال اٹھے تو پورے ادارے پر سوال اٹھتے ہیں۔ جج بھی قابل احتساب ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ جج قابل احتساب ہیں تو حکومت بھی قابل احتساب ہے۔ جسٹس مقبول باقر نے پوچھا کس فورم پر یہ ثابت کریں گے اہلیہ کو جائیداد خریدنے کے لیے جج نے پیسے دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ FBR کہہ دے کہ اہلیہ نے جائیدادیں اپنے وسائل سے حاصل کی تو پھر صورتحال کیا ہوگی۔ فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ FBR پوچھے اور اہلیہ جواب دے دیں تو کیس ختم ہو جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پھر اس بات پر اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ جواب قاضی فائز عیسیٰ ہی دیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ الزام یہ بھی ہے کہ لندن کی جائیدادیں کیسے خریدیں۔ آرٹیکل 10A پر بھی مطمئن کریں۔ صدارتی ریفرنس میں تشویش جائیداد خریدنے کے ذرائع ہیں۔ دوسری طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف ایک اور جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ نے عدالت کو اپنے پہلے موقف کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔